بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 1 جس کا نام ہے پاکستان کی نظریاتی احساس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کا ارتقاء۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا اقتدار تقریباً 8ویں صدی عیسوی سے ہوا۔ برصغیر پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی۔ اس دوران انگریز تاجروں کی حیثیت سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور مغل حکمرانوں کی نااہلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو بھی قید میں ڈال دیا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ ہندوؤں نے بھی انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ سر سید احمد خان وہ پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے برصغیر پاک و ہند کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو الگ الگ قومیں قرار دیا اور دو قومی نظریہ پیش کیا۔ سر سید احمد خان متحدہ ہندوستان میں ایک ہی قومیت کے حامی تھے، مگر بعد میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کی روشنی میں سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ سر سید احمد خان نے فرمایا، دونوں قوموں میں واضح اختلافات کی وجہ سے دونوں کا ساتھ رہنا ممکن نہیں، کیونکہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ وہ ہر لحاظ سے سیاسی، سماجی، معاشرتی ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے، اس لیے انہیں علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ کانگریس کی اکثر پالیسیاں اور مطالبات مسلمانوں کے خلاف تھے۔ وہ مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کر کے صرف اپنے حقوق کا تحفظ کرتے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنی ایک علیحدہ جماعت مسلم لیگ کے نام سے قائم کی، جو 1906 میں قائم کی گئی۔ مسلم لیگ نے 1906 سے لے کر 1928 تک دو قومی نظریے کے تحت ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ اسی طرح 1928 میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے ہندوستان کے لیے متفقہ آئین بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی کا سربراہ موتی لال نہرو کو بنایا گیا۔ اس کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی وہ مسلمانوں کے مفادات کے سراسر منافی تھی، اس کے خلاف تھی، جس کی وجہ سے ہندو مسلم کے اتحاد کا امکان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہی وہ اہم تاریخی مقام تھا جہاں دو قومی نظریے سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا۔ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں مولوی فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی، جس میں مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ کہا گیا کہ جن علاقوں میں مسلمان زیادہ تعداد میں رہتے ہیں انہیں یکجا کر کے علیحدہ مملکت قائم کر دی جائے۔ یہی قرارداد لاہور بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ دو قومی نظریے سے ہی نظریہ پاکستان کا ارتقاء ہوا۔ دو قومی نظریہ جس میں مسلمانوں نے اپنی الگ جماعت مسلم لیگ بنائی، جس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر سیاسی جدوجہد شروع کی، جس کا مقصد انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں اپنے مفادات اور حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ اس نظریے کے تحت مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا اور قرارداد لاہور پیش کی۔ مسلمان چونکہ اپنی زندگی میں ساری رہنمائی اپنے دین سے حاصل کرتے ہیں، ان کے نزدیک ہر معاملے میں اصل معیار قرآن پاک ہے اور وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے پابند ہیں۔ اس مقصد کو پانے کے لیے الگ وطن کا ہونا ضروری تھا۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ دوبارہ اسلامی نظام قائم ہو اور قرآن و سنت کو بالادستی حاصل ہو۔ ان کا یہی تصور نظریہ پاکستان کا مقصد بنا۔